کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے، یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریالٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں، نہیں فلانے کا فیض جاری ہے، او چھڑ پیو سارا نے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو، ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ، کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ. اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے. تو تعداد کی بنیاد پہ، جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار، تو یہ چھوڑ دیں. تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں، تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلا ہلز پہ رکھیں، اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. ہاں لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا، وائٹ ہاؤس سے تو غائب ہو جائے گا، وہ نظر کا دھوکہ ہوگا. اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا، ٹائم قیامت تک جائے.